بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ اب عمران خان، ان کی جماعت اور ان کے بعض رفقا کے سختی کے دن آ چکے ہیں۔ بڑے عرصے سے ہم کہہ رہے تھے کہ ان کی سختی کے دن شروع ہوں گے جب سابق آرمی چیف ریٹائر ہو جائیں گے، فوج میں نئی قیادت سامنے آ جائے گی، کچھ سہولت کار جو ان کے مختلف اداروں میں موجود ہیں آہستہ آہستہ کر کے ان کو نیوٹرلائز کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ سختیاں کیا ہیں، لیکن اس سے پہلے دو چھوٹی چھوٹی مختصر خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ ایک شندانہ گلزار صاحبہ ہیں جو پی ٹی آئی کی ایم این اے تھیں، یعنی رکن قومی اسمبلی تھیں، اب ان کے خلاف بھی بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان کی گرفتاری عمل میں آتی ہے۔ جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت تک تو کوئی گرفتاری نہیں ہوئی تھی۔ ذاتی طور پر ہم لوگ اس طرح کے مقدمات، سیاسی نوعیت کے مقدمات کے خلاف ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارے سیاستدانوں کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ اس حوالے سے آئین کے بعض آرٹیکل بڑے واضح ہیں، خاص طور پر آئین کا آرٹیکل 19، اس حوالے سے اس میں کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ درج ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ خبر بھی ہے کہ آج لاہور ایئرپورٹ سے ایک مرتبہ پھر دبئی فرار ہوتے ہوئے یا دبئی جاتے ہوئے ایک پی ٹی آئی کے اینکر پرسن ہیں عمران ریاض خان، ان کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے کہ ان کے خلاف بھی کوئی ایف آئی اے میں مقدمہ نیا درج کیا گیا ہے یا پرانا مقدمہ ہے، جو بھی معاملہ ہے، لیکن ان کو بھی ایف آئی اے نے حراست میں لیا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی صوبے کی ایلیٹ پولیس کے جوان جو ہیں وہ اپنے حق میں مظاہرہ کریں۔ یہ بڑی مختصر سی ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی۔ اس ویڈیو میں جو نعرے لگائے جا رہے ہیں وہ آپ اس ویڈیو کو 2-3 مرتبہ سن لیں، اب بڑے ہی میں سمجھتا ہوں کہ سنگین تشویشناک قسم کے نعرے ہیں، سوائے ایک نعرہ ظاہر ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، لیکن یہ ان کو اس طرح کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی بھی صوبے کی پولیس نے اس طرح کا مظاہرہ کیا، اور یہ ہمارے صوبے کی پولیس ہے جس نے بے شمار شہادتیں دیں، یہاں تک کہ بڑے سینئر آفیسرز ہمارے جو ہیں وہ شہید کیے گئے۔ اس میں میں کس کس کا نام لوں؟ صفوت غیور ہیں، ایک اور ہمارے جو سابق ڈی آئی جی رینک کے آفیسرز بے شمار ہیں، ڈی پی اوز اشرف علی اس میں تھے، ملک سعد سکندر کو شہید کیا گیا، صفوت غیور کو اس میں شہید کیا گیا، بے شمار اس طرح کے نام ہیں جو گنوائے جا سکتے ہیں۔ متعدد سینکڑوں کی تعداد میں جوان ہیں، افسران ہیں پولیس کے، لیکن اس کے باوجود ان کو مظاہرہ کرنا پڑا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اب آتے ہیں جناب، یہ جو سختی کی خبریں ہیں، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا، اور وہ فیصلہ بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف آیا۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا اگست میں جب ممنوعہ فنڈنگ کیس یا فارن فنڈنگ کیس جسے کہا جاتا ہے، اس حوالے سے فیصلہ سامنے آیا تو ایک شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان یا ان کی جماعت کو، اور کہ کیوں نہ آپ کی پارٹی کے فنڈز جو ہیں وہ منجمد کر دیے جائیں، اکاؤنٹس منجمد کر دیے جائیں، اور آپ کی پارٹی کو کالعدم قرار دیا جائے یا آپ کی پارٹی کا
سمبل جو ہے وہ واپس لے لیا جائے۔ اس حوالے سے اپیل کر رکھی تھی پی ٹی آئی نے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ تقریباً ہر معاملے میں اسٹے، اپیل، التوا، اس طرح کا ماضی میں ان کو سہولتیں بھی ملتی رہی ہیں، لیکن یہ 11 جنوری کو دونوں طرف سے دلائل سننے کے بعد اس میں ایک لارجر بینچ تھا، 11 جنوری کو انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا، اور آج یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، ان کی اس اپیل کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ یعنی اب الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے، وہ جو 2 یا 3 اگست کو آیا تھا، وہ اب جو ہے وہ اس کو اب مکمل طور پر نافذ کیا جا سکتا ہے، اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، ایک راستہ ضرور باقی ہے پاکستان تحریک انصاف یا ان کے چیئرمین کے پاس، کہ وہ اس فیصلے یعنی ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں چلے جائیں، اور وہاں پہ اگر کوئی ہم خیال بینچ بنتا ہے، اب ہم خیال بینچ بھی بار بار آئین سے تجاوز نہیں کر سکتا، آئین سے باہر نہیں جا سکتا، آئینی حدود کے اندر رہ کر ہی انہوں نے بھی فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ عام جو ہمارے جو قانونی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے تو آج نہیں تو کل نہیں تو 2 مہینے بعد فیصلہ یہی ہوگا جو ہائی کورٹ نے کیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے باقاعدہ 8 سال کی سماعت، 8.5 سال کی سماعت کے بعد یہ فیصلہ سنایا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس میں کوئی موشگافی نہیں ہے، یعنی ایف اینڈ بیٹ، کاما اینڈ فل سٹاپ کی بھی اس میں گنجائش نہیں رکھی گئی۔ اور اب الیکشن کمیشن کر کیا سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ اب وہ پی ٹی آئی کے تمام اکاؤنٹس منجمد کر دے، اور وہ فنڈز بحق کے سرکار ضبط کر لے، منجمد بھی کر لے اور ضبط کر لے۔ اور دوسرا، پی ٹی آئی کا جو الیکشن سمبل ہے، بیٹ یا بلہ، اس کو بھی واپس لے لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقتی طور پر پی ٹی آئی جو ہے وہ بطور جماعت ایگزسٹ نہیں کرے گی، لیکن اس کو کالعدم قرار دینے کے لیے ایک مرتبہ پھر وفاقی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجے، اور سپریم کورٹ پی ٹی آئی کو کالعدم سیاسی جماعت قرار دے۔ ماضی میں یعنی بین کر دیا جائے، ماضی میں ایک عوامی نیشنل پارٹی نیپ جب تھی، یعنی نیشنل عوامی پارٹی، اس کو ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں اس کو بین کیا گیا تھا، وہ حیدرآباد کی اس سازش کے بعد، وہ ایک مثال ہے ہمارے ملک میں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ نیشنل عوامی پارٹی کی بجائے عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ بن کر سامنے آ گئی۔ میں ذاتی طور پر اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو بین کیا جائے، اور ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اگر قانون اور آئین کی خلاف ورزی کی جاتی ہے کسی سیاسی جماعت کی جانب سے یا سیاسی رہنما کی جانب سے، اس کو قانون اور آئین کے تحت جو بھی سزا بنتی ہے وہ دی جانی چاہیے۔ لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ماضی میں پک اینڈ چوز کی پالیسیز اپنائی جاتی رہیں، ایک سیاستدان یا ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اس کو معطوب ٹھہرا کر اس کے خلاف طرح طرح کے ناانصافی پر مبنی فیصلے کیے گئے، اور ایسے فیصلے کہ جن کو پوری دنیا، پاکستان کو تو آپ ایک طرف رکھیں، پوری دنیا میں ان کو کوئی ماننے پر تیار نہیں ہے۔ وہ جو جج صاحبان تھے اس دور کے، انہوں نے اپنی ہی بے عزتی کی، رسوائی کا باعث بنے، جا گھسائی کا باعث بنے۔ آج آپ کو پتہ ہے پھر تاریخ ایسے کرداروں کو کن الفاظ میں یاد کرتی ہے، اور آج ایسے کیسز جو کہ اوپن اینڈ شٹ، بلیک اینڈ وائٹ میں ہیں، ان کے فیصلے کرنے میں مہینے لگ جاتے ہیں۔ بے شمار ایسے فیصلے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنی کسی گفتگو میں یا طرز گفتگو کی وجہ سے سپریم کورٹ یا اعلیٰ عدلیہ کو سکینڈلائز کریں، ہرگز نہیں۔ لیکن عدلیہ کو بھی اپنے فیصلے کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ان فیصلوں کی روح سے عدلیہ کی ساکھ بحال ہوگی، بہتر ہوگی، یا خراب ہوگی اور متاثر ہوگی۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔